أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تم لوگوں سے حق چھپاؤ، ہم حق چھپانے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی لعنت اپنے سروں پہ لینے والے نہیں ہیں۔ تم بنو لعنتی، تم بنو روزی روٹی دیکھو، تمہاری اپنی نوکریاں دیکھو، بزدلو تم جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر کہتے میں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، تألف الناس وارفق بہم، نبی کی امت پر ذرا نرمی کرو، نرمی کرو، ذرا محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں عمر؟ ابو بکر صدیق۔ لوگوں کو جوڑو، ذرا جوڑو، یہی ہے تالیف کرو، بین القلوب، دلوں کو ملاؤ، دلوں کو توڑو نہیں، اور ان کے اوپر ذرا محبت سے نرمی سے پیش آؤ۔ جہاد کر کون لوگ ہیں یہ؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، نبی کے پیچھے اذان اقامت سب کچھ کرنے والے، ذرا ان کو جوڑو، ان کے اندر ذرا نرمی سے پیش آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ اور وہی میرا بھی کہنا ہے، سنو، وہی میرا بھی کہنا ہے۔ کہنے لگے ابوبکر صدیق اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ عمر، زمانے جاہلیت میں تو بڑے پہلوان بنتے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو بزدل ہو گئے۔ اس قدر بزدلی اور اس قدر ذلت نا، زمانے جاہلیت میں تو بڑے پہلوان تم تھے، بڑے سخت تھے۔ انہو قد انقطع الوحی، سنو یہی ہمارا بھی ہے، اور امت کے ایک ایک فرد کا نعرہ یہی ہونا چاہیے۔ انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، ابو بکر کہہ رہے ہیں وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی آنا بند ہو گئی، وتم الدین، اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ اَيُنْقَصُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا نبی کے دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے دنیا کے مولویوں اور اے قرآن و سنت کے نام پر ایسڈ بانٹنے والوں، اور اے بدعت و شرک کے تاجروں اور سوداگروں، میں زندہ رہوں اور میرے اخوان زندہ رہیں، اور دین مصطفیٰ کے اندر تحریف ہو، دین اور اسلام کے نام پر شرک اور بدعتیں امت کے اندر پھیلائی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو اس زبان سے جہاد کروں گا، اگر تلوار دے گا تو تلوار سے جہاد کروں گا انشاءاللہ۔ یہ خلیفۃ الرسول کا فرمان ہے۔ سنو مسلمانوں، سیرت ابو بکر یہ ہے۔ لوگ زلف اور کاکل کی بیان کر کے چلے جاتے ہیں، بڑے رحم دل تھے، بڑے اچھے تھے، پیارے تھے، مننے تھے، سلونے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا بنا بنایا کوئی بھولا تھا، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ سنو، اخلاق اس کو نہیں کہتے، اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ بچہ انگار کی طرف بڑھے
تو اس کو روکو بھی نہیں, اس کو پکڑ کے کھینچو بھی نہیں. ہاں اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ امت کے اندر برائیاں پھیلانے والوں کے ساتھ نرمی کی جائے. میاں اسلام نے کہا چوری کر رہا ہاتھ کاٹ لو, بھلے کہے میں پہلی دفعہ چوری کر رہا ہوں. چور ہمیشہ کہتا میں پہلی دفعہ چوری کر رہا ہوں. یہ کہا جائے گا چل پہلی دفعہ معاف ہے, دوسری دفعہ کرے گا تو پکڑ لیں گے؟ بولو ہاں. سنا کرو, زنا کرے گا تو درے پڑیں گے یا سنگسار کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہوگا, یا کہاں, یا اگر وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کیا ہوں معاف کر دو, معاف ہو جائے گا. پھر یہ جو شرک کر رہے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے اور کسی سے نفرت نہیں ہے, یاد رکھو. اور اسی میں بغض محبت اللہ کے لیے, دوستی اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کی. میرا کوئی خاندانی رشتہ کسی سے نہیں ہے. یہ جتنے بھی ملے مولویوں نے کتابیں لکھ کے بھری ہیں, میں ان راہوں کا راہی ہوں, نکل کے آیا ہوں. اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہ میں تو گمراہ تھا, اگر میں اسی میں رہتا تو نہ جانے کیا ہوتا. تو آپ کیوں بھٹکو میاں, آپ اور آپ بھی اللہ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی کانوں تک یہ میری آوازیں پہنچ رہی ہیں ٹوٹی پھوٹی. لوگوں ہوش کے ناخن لو, ہوش کے. ہمارے بزرگوں کو گالیاں پہ, تیرا بزرگ کون؟ جو اسلام کا بزرگ وہ ہمارا بزرگ ہے کہ نہیں ہے؟ جو اسلام کا دوست وہ ہمارا دوست, جو نبی کے عقیدے پہ وہ ہمارا بھائی, ہمارا دوست. جو نبی کے دین سے دور, جو نبی کے دین سے الگ, جو نبی کے منہج سے الگ, وہ ہمارا دوست, ہمارا مولوی, ہمارا عالم, ہمارا دوست. کیسا وہ نہیں ہو سکتا وہ, کیوں وہ قبر میں نہیں جائے گا ہمارے. یاد رکھو, ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ اکبر. یہ رہا حضرت ابوبکر کا فیصلہ. کہنے لگے وہ دن جو ابو بکر نے فیصلہ کیا. اور کیا ہوا پھر؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ تلوار نکالی, کہا بیٹھو میں اکیلے جاؤں گا لڑنے کے لیے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئیں. ابو بکر نے کہا واللہ لو فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے وہ مسلمان نہیں, وہ کافر. سوچو اس دن ابو بکر کے علم کا اندازہ لوگوں کو ہوا کہ ابو بکر کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں. بھئی کوئی نماز نہ پڑھے تو مسلمان ہے؟ ہاں, وہی کہا انہوں نے, جو نماز میں اور زکات میں فرق بیان کرے وہ مسلمان. پتا یہ چلا وہ نماز بھی پڑھتے تھے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نمازی لوگ ہیں. ابے نمازی کی تو دعوت ہو رہی ہے, نماز ہی تو پھیلائی جا رہی ہے. یہ نہیں پتا چلتا یہ کون سی نماز ہے. یہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر والی نماز ہے, کس کی ہے اللہ ہی بہتر جانے. ڈھونڈو گے تمہیں پتا چل جائے گا یہ کس کی نماز ہے. اس لیے دھوکہ نہ کھاؤ, اور زندگی بڑی مختصر ہے. آؤ ذرا حضرت ابو بکر کی بہادری بھی تمہیں دکھائیں. اور کیا بہادری, زندگی کے اندر وہ بہادریاں تو ان کی پوری زندگی بہادری میں گزری. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہمارے کچھ بدعقیدہ بد باطن لوگ ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں علی شیر خدا, ہزاروں کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ جانے والا.